ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں، ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، یہ ہے ایک عام ہدایت۔ مثلا جانور ہیں، پرند چرند ہیں، پودے درخت، سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے، وہ کیوں پیدا کیے گئے، ان کو اپنا پرپز آف لائف پتا ہے اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں۔ الذی خلق کل شیء ثم ھدی، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی۔ والذی قدر فھدی، اللہ نے مقدر کیا، تقدیر بنائی، پھر رہنمائی بھی کی۔ تو یہ تو سارے سب کے لیے۔ اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ مثلاً اس کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا جائے تو فوراً دودھ چوسنے لگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی رہنمائی کی اور اس کی فطرت میں، انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے۔ یعنی ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات ایک طرف پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک معیار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں، کتابوں، معجزات کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور پھر سورۃ شورى میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں، علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں، لیکن توفیق کی ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کسی کو دیتا ہے، اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں، لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے۔ چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے، مومنوں کو وہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جس پہ چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، بس جہنم کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دو، یعنی انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے، اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا۔
پس جس کو اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی پس جس کو اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو وہاں بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی۔ اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس رستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ فرملی دنیا میں ہدایت کے رستے پر چلیں گے اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر پل صراط کراس کرتے ہوئے چلیں گے۔ وہاں کی ثابت قدمی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس راستے پہ آ کر پھر راستہ کھو گئے یا بھٹک گئے۔ تو یاد رکھیے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، کھانے پینے سے بھی زیادہ، بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کو تقوی مل گیا اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا، اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا۔ تو گویا جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی